اب حضور آگے چلیں تو میں عرض کروں، سننا چاہتے ہیں نا مولا علی کا، اور آپ سنتے رہتے ہیں، اس لیے میں نکات کی طرف جا رہا ہوں۔ میری زندگی کے 31 برسوں کے جو رد جگہ ہیں، جو مولا نے اپنے محبوب کے صدقے میں مجھے فیض عطا کیا، اب غور کیجیے۔ حضرت علی آندھی ریکارڈ روایت ہے، کوئی قبول نہ کرے تو پھر اس پہ بات کریں گے، کوئی اعتراض کرے تو بھاگیں گے نہیں، اعتراض کریں گے۔ اسی علی نو منے ہیں تے منانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ آپ جب گھوڑے پہ سوار ہونے لگتے تو ایک رکاب میں پاؤں رکھتے اور اس کے اوپر سوار ہو کر دوسرا قدم رکاب میں رکھتے تو پورا قرآن ختم ہو جاتا۔ یہ آپ سنتے رہے۔ میں نے بات آگے کی کر رہی، بیوی کون ہے، زوجہ کون ہے، مولا کائنات کی زوجہ کون ہے؟ خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین، نبی پاک کی بیٹی ہیں۔ ان کا کمال کیا تھا؟ کمال والیاں دے گھر بھی کمال ہی ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن نے فیصلہ کیا نا، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکاں دے گھر پاک ہی آتے۔ اب خاتون جنت کے بارے میں ہسٹری کیا کہتی ہے؟ خاتون جنت کے بارے میں ہسٹری یہ کہتی ہے کہ جب بھی صبح کی نماز کے بعد یا تہجد کی نماز کے بعد آپ چکی لے کے بیٹھ جاتی ہیں۔ کسی خاتون نے پوچھا کہ آپ روزانہ فجر کے بعد یا تہجد کے بعد چکی چلاتی ہیں، آٹا بناتی ہیں، قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتی؟ نہیں سمجھا نہیں سکا آپ نے، کیا سننا ہے، میں نے کیا سنا ہے؟ میری منتیں کرنے کی عادت تو ہے نہیں نا کہ سبحان اللہ کہیں یا اونچی بولیں، آپ کی مرضی ہے کہیں یا نہ کہیں، وفا آپ نے کرنی ہے، میں نے تو نوکری کرنی ہے، آیا ہوں میں نوکری کرنے کے لیے۔ اب غور کیجئے، بی بی آپ قرآن پڑھا کریں، آپ چکی لے کے بیٹھ جاتی ہیں، کیا اتنا ہی خرچہ ہوتا ہے کہ روزانہ آٹا آپ بنانے لگتی ہیں؟ تو حضور خاتون جنت نے کس طرح پکڑا نا وہ چکی کا، یہ یہاں سے وہ ڈنڈا جس کو پکڑ کے گھمایا جاتا ہے، آپ نے یہاں سے پکڑا، یہ گھمانا شروع کیا، یہاں سے الحمدللہ رب العالمین، یہ چکی کا ایک چکر مکمل ہوا، قرآن پورا ہو گیا۔ وہ سواری پر چڑھتے ہیں، ایک رکاب سے دوسری رکاب تک قدم جاتے قرآن ختم ہوتا ہے، یہ چکر ایک پورا ہوتے قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ اور کرامت وہی ہوتی ہے جو عقل میں نہ آئے۔ ختم۔ اب آگے چلنا ہے حضور، میں نے واقعہ نہیں سنانا۔ باپ وہ ہے جو سواری پر سوار ہوتے ہوتے قرآن ختم کر رہے، اور ماں وہ ہے جو چکی کا ایک چکر مکمل ہوتے قرآن پورا کر لے۔ تو جنہ واسطے آٹا گن کے روٹیاں پکائیں وہ حسنین کے ہو جائے۔ غور کیجیے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، جن کے لیے وہ کما کے لائے دانے اور جن کے لیے خاتون جنت نے آٹا بنایا، دونوں کی محنت شامل ہو گئی۔ جو کما کے لایا وہ بھی لمحوں میں قرآن پورا پڑھ لیتا ہے، اور جس نے آٹا بنایا وہ بھی لمحوں میں قرآن کی مکمل تلاوت کر لیتی ہے۔ اور جن کو روٹیاں پکا کے کھلائیں، اس نے کربلا کے بعد شام کے بازار میں یہ لوگوں کو بتایا جنہیں ہر کوئی پڑھتا ہے، آؤ نہ ذرا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف
والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. پتہ نہیں کس وقت سے اس نے تلاوت شروع کر رکھی تھی. اپر سٹوری پہ بیٹھا ہوا تھا. امام سفر کرتے آئے پورے راہ نہیں بولے. آ گئے اس کھڑکی کے ونڈو کے سامنے. حافظ نے یہ تلاوت کی آیت. حضرت امام حسین رک گئے. فیصلہ آباد والو آپ سننے والے نہیں، پیر صاحب کو سناؤں گا. امام حسین رک گئے. حسین پورا نہیں، جز کل نہیں. جز نا صرف سر ہے نا، پورا بدن تو کربلا میں پڑا ہے. اس کا ایک جز ہے نا جو شام کے بازار میں. تو بھئی جز بھی بولتا ہے. یہ حسین احمد مدنی لوگوں کو خام خواہ جذباتی کرتا ہے، غلط عقیدے پیش کرتا ہے یہ لوگوں کے سامنے. جب کل ہی نہیں ہے، حسین پورا ہے ہی نہیں تو بولے گا کس طرح؟ کیا جز بھی بول سکتا ہے؟ پھر اٹھانا بخاری جب بخار نہ آ گیا تو میرا نام اٹھا دیا. اٹھاؤ نا بخاری، لاؤ بخاری. میں سند پہ بات کرنے کو تیار ہوں. بھاگ جاؤں تو سید زیادہ نہیں. لاؤ بخاری، متن پہ بات کرنے کو تیار ہوں کہ ابن حجر اسقلانی کیا کہتے ہیں، امام بدر الدین عینی کیا کہتے ہیں، ملا علی قاری کیا کہتے ہیں، اور بر صغیر کے اندر شاہ عبدالحق محدث دہلوی کیا کہتے ہیں. ہم نے بھاگنا نہیں ہے بھائی. آؤ نا میدان لگاؤ نا. ایک عورت نے بکری ذبح کی، نام ہی ہوتا زینب. بولو، نام ہی ہوتا زینب. یہ روایت غالباً اس لیے قدرت نے بخاری کے اندر امام بخاری کے قلم سے رقم کروا دی کہ قیامت تک پتہ لگ جائے نامہ تے نہیں بھولنا. نام کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس کا نام ہے زینب، بیٹی ہے حارث کی، بہن ہے مرحب کی. کیا میں نے سنا؟ میں نہیں سنا. بیٹی ہے حارث کی، بہن مرحب دی جنہوں مولا کائنات نے فنار کی تھا. مرحب جن کے بارے میں میرے پیر و مرشد کہتے ہیں مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا. مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا. مرحب دو نیم ہے. آواز اور باریک کر دو، پہلے ہی مزہ ہے. سبحان اللہ. سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں ہے. یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں ہے. میرا جو تصور ہے میں تو کھل کے بیان کرتا ہوں. قیامت والے دن اللہ نے پوچھنا ہے میرے مولا علی کولوں، میرے مرشد مولا علی کولوں، میرے پیر علی دے کولوں انہوں ماریا تو ایک کمیں تے اٹھاواں نہیں تا پیار وے مردار. اب حضور غور سے سنیں گے جو بات میں کہنے چلا ہوں.
حارث باپ، بیٹی زینب، اس نے بکری ذبح کی، اس کا چمڑا اتارا، پیٹ صاف کیا اور سالن تیار کیا، نبی پاک کی دعوت، نبی پاک کی دعوت کی۔ جب حضور جا کے بیٹھ گئے، کھانا لگ گیا، آپ توجہ فرمائیں میرے کو، شور مچتے رہتے ہیں، آپ شوروں سے پریشان ہیں، ہم گولیوں سے نہیں ہوتے۔ حضور امام بخاری کیا کہتے ہیں کہ آپ نے اس کا دعوت قبول بھی کر لی، کھانا سرو ہو گیا، اس کی بوٹی کو اٹھا دیا، وہ سالن سامنے پڑا، بوٹی کو اٹھایا، منہ کے قریب کیا، آواز آن لگ پئی، نہ کھایو میرے وچ زہر ہے، نہ کھایو میرے وچ زہر ہے، پر سرکار نے پھر بھی منہ پا لیا، پھر آواز آئی کہ نہ کھایو، میرے اندر زہر ہے، یہ بوٹی جز دے کے کل لے، بکرا ہے یا بکری ہے، جو کچھ بھی ذبح ہویا کل نہیں، حضور جز دے، خدا ایک ٹکڑا ہے نا، جانور مرن تو بعد اجزاء منتشر ہو جائے تو انہاں دا جز بول سکتا ہے، علی دا پتر نہیں بول سکتا۔ اٹھاؤ دلائل النبوت، حافظ ابو نعیم بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اپنی سیرت کی اس کتاب کے اندر لکھا ہے، حضور ایک مرتبہ سفر سے واپس آئے، اگر آپ تھوڑا سا تصور میں اس گلی میں چلے جائیں کہ حضور کتنے دنوں کے بعد آئے تھے، مدینے والوں کا حال کیا، یہ سب اس تصور میں نہیں جا سکتے، کسی نہ بچھڑیا ہوئے تو پتہ پھر نہیں، کسی نال دل لایا ہوئے تو پتہ نہیں۔ تو نبی رحمت جب آئے نا تو نوجوان بھاگ کے آگے چلے گئے، کوئی ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی پیر چوم رہا تھا، بڈھے بڈھے کمزورے کمزورے، وہ پیچھے کھلوتے ہیں، ہجوم میں چگے جا نہیں سکتے، تو بہ کے لب دن جتھے سونے دا پیر لگا نا، اور مٹی چک چک کے اپنے متھے تے کل آپ کو مولویوں نے تنگ کرنا ہے کہ یہ مٹی اٹھا کے چومنا اور ماتھے پہ لگانا حضور کے قدموں کی، یہ کیا ہے؟ واحیات گفتگو کی ہے حسین احمد مدنی نے۔ مولانا میں تو واحیات گفتگو کراں گا، تسی جو ارشاد فرما دے ہو، لیکن شفا شریف کے بارے کی خیال ہے؟ اچھی آواز نہ بولو۔ قاضی ایاز نے کتاب لکھی، کتاب الشفا، آن دی ریکارڈ ہے، ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، جویں اسی جا کے روضہ پاک سے قرآن پڑھتے ہیں، ایک دور ہو جایا سی کہ اتنے بیٹھ کے اللہ دے ولی شفا شریف پڑھتے سن، نبی پاک دے مزار، اتنی محترم کتاب ہے، اس میں